اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اس کا ترجمہ ہے اوکے، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کو ان کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ انعام یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے کون سے دور میں نازل ہوئی کہ 90 سال کون سا تھا تقریباً؟ سورہ انعام کے نزول کے وقت 13واں سال تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مکی ٹائم میں اینڈ میں تقریباً نازل ہوئی ہے، اور اس میں چونکہ اس وقت یہ حالات بہت خراب تھے مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی جیسے تنہا محسوس کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابو طالب نہیں رہے تھے، اور قریش جو تھے وہ اب کھلم کھلا آپ کے اوپر آپ کو قتل کے در پہ تھے، آپ کے مشن کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اور پہلے تو تھوڑا بہت ان کو یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کی زندگی میں ان کو تھوڑا سا وہ تھا کہ یہ سردار ہیں، اور سردار کے اور حضرت ابو طالب آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹلی اتنا اٹیک نہیں کرتے تھے، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں دی اور آپ کے قتل کے در پہ تھے۔ اب یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی ہے، تسلی دی ہے۔ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو، یہ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ہم اس کا ورڈ سے پڑھتے ہیں۔ قد تاکید ہوتی ہے، تحقیق یعنی کہ شیورلی، یقیناً ایسا ہے کہ نعلم ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، لیحزنک لام تاکید ہے ماشاءاللہ، اور یحزن میں روٹ ورڈ کیا آئے گا؟ یحزنک۔ یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں حزن، ٹھیک ہے، ہا زا نون، حزن۔ حزن کیسا غم ہوتا ہے؟ عام طور پر حزن جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی واقعے کے بعد، کسی معاملے کے بعد، کچھ برا ہو جانے کے بعد جو غم انسان کو محسوس ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے۔ تو اس میں بڑی نا امیدی سی بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک مایوسی سی آنے لگتی ہے اور انسان بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا نا۔ جیسے انسان کو عام طور پر جو کچھ برا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو غم اس لیے ہوتا ہے کہ جو برا ہو جاتا ہے وہ پھر انسان کو عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو ہم صحیح نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ بہت غمگین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت غمگین کرتا ہے کیا چیز؟ الذی، وہ بات، وہ چیز، یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کون؟ کافر اور مشرک، مکہ کے مشرک اور کافر جو بات کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان باتوں سے آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، يُكَذِّبُونَكَ، کذبو اور کذبو کچھ فرق پڑتا ہے؟ کذبا اور کذبو میں کچھ ساؤنڈ فرق لگتا ہے۔ کذبا ہوتا ہے کوئی جھوٹ جب بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ کذبا، اس نے جھوٹ بولا۔ کذبا کیا ہوتا ہے؟ کذبا کسی کو جھوٹا کہنا، ٹھیک ہے۔ تو یکذبو وہ جھوٹا کہتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں۔ یکذبون جمع ہے، وہ جھٹلاتے ہیں کس کو؟ کا آپ کو، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولیکن لیکن، الظالمین ظالم، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ الظالمین، لیکن یہ ظالم
یہ جمع ہے، ظالم اس کی واحد ہوگی، لیکن یہ ظالم بھی آیات اللہ، آیات اللہ کی آیات کے ساتھ، یجحدون انکار کرتے ہیں، جہدا سختی سے انکار کے معنی میں آتا ہے۔ آیات واحد ہے یا جمع ہے؟ بھی آیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، آپ تو ان کے ساتھ 40 سال رہے، زندگی آپ نے گزاری ان کے ساتھ، اور یہ آپ کو امین اور صادق کہتے رہتے تھے، آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے۔ اب آپ جو اسلام کے تعلیمات ان کے پاس لے کے آئے تو یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اصل میں آپ کے اس رسالت کے پیغام کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، دیکھیں اگر ہم سوچیں ایک انسان کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، سب اس کو سچا مانتے ہیں، اب اس کو ایک دم سے کوئی جھوٹ کہہ دے اور بہت بری طرح سے مجموعے میں جھوٹ کہے، اس کا مذاق اڑا کے جھوٹ کہے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اس سے زیادہ بڑا آپ کا دکھ تھا کہ آپ کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ کی قوم تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے آپ کے دل میں محبت تھی، اپنی تمام امت کے لیے، لیکن جب پہلا واسطہ تو ان کا اپنی قوم سے تھا، تو اپنی قوم، اپنے ہی لوگ، اپنا ہی خاندان ان کو اس طرح سے جھٹلا رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی غم کا ذریعہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو یہ نہیں جھٹلا رہے، یہ میری آیات کو جھٹلا رہے، تو آپ جو ہیں وہ اس طرح سے غمگین نہ ہو جائے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس میں مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مشن پر دھیان رکھیں، آپ اتنا غم نہ کریں کہ آپ غم کے مارے، دیکھیں جب بہت غم انسان پر طاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کے کام میں بھی پھر وہ بات نہیں رہتی، اس کے کام پر بھی ایفیکٹ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل بڑھایا ان آیات میں۔ پھر آگے ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے، کذبت، تو کذبت رسول، کئی رسول، من قبل کا، من سے، قبلی کا آپ سے پہلے، فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی اوپر، ما جو، کذبوا وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ ستائے گئے، رسول ستائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد۔ یعنی اللہ تعالیٰ مثال بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، جو پیچھے تسلی دی تو اب مثال بھی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے کئی رسول آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی طرح کا رویہ کیا تھا کہ ان کو بہت تنگ کیا، ان کو جھوٹا کہا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں بھیجی، یعنی کہ ان ظالم قوموں کو اللہ نے پھر تباہ کر دیا تھا اور رسولوں کو بچایا، جن قوموں نے اپنے نبی کو اس حد تک جھٹلایا کہ ان کی مہلت پوری ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، انبیاء کو بچا لیا اور ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، یہ تو ایک طریقہ ہے، دین کی دعوت جب بھی آتی ہے تو رسولوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کے بس اب بالکل غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے پھر، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ ولا اور نہ، مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا، مبدلا، لی کلمات اللہ، لی کلمات اللہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نہیں بدلا جاتا۔ پیچھے آیت میں اللہ نے یہاں کہا، یہاں فرمایا کہ بہت سے انبیاء
کو بھی اس وقت تب قوموں نے تنگ کیا جب تک اللہ کی مدد نہیں آ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کلمات کو بدلا نہیں جاتا. اور یہاں کلمات کس معنی میں ہے؟ اللہ کا وعدہ، یعنی جو اللہ کا وعدہ ہے انبیاء کی مدد کا، وہ سب کے ساتھ رہا ہے، وہ بدلا نہیں جاتا. تو آپ کے پاس بھی مدد آئے گی. اور قرآن میں بہت جگہوں پر یہ وعدہ بیان کیا گیا ہے. سورہ المومنون 51 آیت میں ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. اسی جگہ فرمایا المجادلہ 21 میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول. پھر تیسری جگہ سورہ فتح آیت 28 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے. تو یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ بھی سورہ الغافر 51، سورہ صافات 171 سے سورہ 203 میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون کیا ہے کہ میرے بندے کی مدد کی جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے مومنوں کو، یہ جو رسولوں کو، کہ یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا. تو لہٰذا آپ اطمینان رکھیں اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. جس طرح دوسرے انبیاء نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی صبر و استقامت سے اپنے دعوت پیش کرتے رہیں اور کسی بے چینی کو اپنے اندر جگہ نہ دیں. یقیناً آپ کی بھی اسی طرح نصرت اور تائید ہوگی. یہ دونوں آیات کا یہ خلاصہ ہے. مبدل لکلمات اللہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو آئی چکی ہیں دوسرے نبا خبریں، اوکے، نبا خبریں المرسلین، دوسرے رسولوں کی. آپ کو ہم نے قرآن میں مثالیں دے بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی، تو آپ کی بھی مدد ہوگی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ اور ان اگر کانا ہے کبورا بھاری علیکا تجھ پر اعراضہم ان کا منہ موڑنا، یہ جو تم غم سے بالکل نڈھال ہو رہے ہو ان کے اعراض سے، ان کے انکار سے، تو پھر فَإِن پھر اگر استطاعت تم، ہاں اگر تم استطاعت رکھتے ہو ان یہ کہ تبتغیہ کہ تم تلاش کرو نفقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا کوئی سیڑھی، سلمن کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پھر تم لے آؤ، آپ سیڑھی چڑھیں آسمان پر پھر لے آئیں، بی آیتن کوئی نشانی. یہاں پر چونکہ ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے. اچھا تم اگر نبی ہو تو یہ معجزہ دکھا دو ہم کو تو ہم مانیں گے. وہ کوئی معجزات بتاتے تھے کہ فلاں معجزہ بتا دو. سورہ بنی اسرائیل 97 اور 90 سے 97 میں ان کے کچھ مطالبات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہمیں. کافروں کے مطالبات کیا تھے؟ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے. ٹھیک ہے. تو زمین سے چشمہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے. پھر کوئی باغ ہو کھجوروں والا اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری ہو. کوئی باغ، مکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریگستانی جگہ تھی. اب اس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں یہاں پر کوئی باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ لگا دے اور اس میں سے بہت سی نہریں ہوں تاکہ ہم کو پانی بھی نہ دینا پڑے، خود نہروں سے وہ باغ جو ہے وہ سیراب ہو. یا پھر اچھا اگر آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو چلے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں. یا پھر خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو.
یا پھر آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے. اگر آپ رسول ہیں تو بتائیں آپ کے لیے تو سونے کا گھر ہونا چاہیے, یا آپ آسمان پر چڑھیں اور ہم آپ کو چڑھتا ہوا دیکھیں, پھر آپ وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے آئیں. یعنی اس طرح کے بالکل بے عقل قسم کے یہ لوگ مطالبے کرتے تھے. اور جب کوئی انسان سارے دلائل سامنے ہو اس کے بعد بھی اس کو نہیں ماننا تو وہ اسی طرح کرتا ہے, وہ کچھ الٹی سیدھے جوابات دیتا ہے. تو یہ ان کے الٹے سیدھے ایکسکیوزز تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ نہیں دکھاتا تاکہ یہ لوگ مان لے. اور چونکہ یہ بڑے بڑے سردار تھے جو مطالبات کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اگر یہ سردار مان لیں گے تو بہت سے ان کے فالوورز بھی مان لیں گے. تو اس وجہ سے آپ بے چین ہو جاتے تھے کہ اللہ تو اتار. یہ جیسے ہر دفعہ ان کے ایسے سوالات پر آپ اللہ سے امید لگا لیتے تھے. اللہ سے ان کو یہ ہوتی تھی خواہش کہ اللہ تعالیٰ کاش یہ والا معجزہ اتار دے تاکہ یہ مان لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس بات سے باز رہنے کو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں پر معجزہ دکھانا ہے اور کہاں پر نہیں. اور دوسری بات یہ کہ پچھلے انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات ہمیں بتائے. معراج ہوئی تو انہوں نے نہیں مانی, چونکہ وہ تو انہوں نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا نا, آپ کو چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, تو بلکہ اور انہوں نے مذاق اڑایا تھا. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مثال بھی بتائی ہے کہ قوم سمود نے اپنے نبی سے کیا ڈیمانڈ کی تھی. آپ کو کسی کو یا پتہ ہے کہ سمود کی قوم نے کیا معجزہ مانگا تھا؟ سمود کی قوم نے کہا تھا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ. تو اونٹنی, اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیج دی. لیکن پھر جب اللہ کا معجزہ اس طرح کا معجزہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کھلی نشانی ہے. اب اگر کوئی انکار کرے گا تو پھر وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا, اس اونٹنی کو قتل کر دیا, مار دیا اس کو. تو پھر ان پر عذاب آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمیں کوئی اور چیز نہیں روکتی کہ ہم جو ہے ان کے لیے معجزات اتار دیں, ٹھیک ہے. لیکن معجزات کے بعد بھی جو نہیں قوم مانتی پھر اس کو ہلاک, اس کے لیے یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے. اور اللہ کی یہ مشیت نہیں تھی, اللہ کی حکمت یہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے جھٹلانے والوں پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا کہ پوری قوم تباہ ہو جائے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کی حکمت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پتا تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ابھی مہلت مکمل نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سمجھایا گیا کہ آپ جو ہیں اس طرح کی امید نہ رکھیں اور اتنا بے چین نہ ہو جائیں کہ آپ ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں یا میں ان کے لیے معجزہ اتاروں, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ابھی حکمت نہیں ہے کہ اس طرح کے معجزے اتارے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتنے معجزات دیکھے تھے. سمندر پھٹ گیا اور وہ لوگ سمندر سے گزرے, اور پھر بھی وہ فوراً سے پھر وہ کوئی مشرک نظر آئے جو بت کی پوجا کر رہے تھے, تو کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا دے موسیٰ. تو یعنی کہ لوگوں کا تو مطلب جس کو نہیں ماننا, دیکھیں دنیا میں جس کو ماننا ہوتا ہے, اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. تو جب انسان کو ماننا ہوتا ہے تو اس کا دل فوراً ان چیزوں کو تسلیم کر لیتا ہے, حق کو تسلیم کر لیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَيَجْمَعَهُمْ, البتہ جمع کر دیتا ان کو عَلَى الْهُدَى, ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ, تو تم نہ ہونا من الجاہلین, تو تم جاہلوں میں سے مت ہو ایسی خواہش کر کے تم جاہل. تو جاہل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم جو ہے نا, جیسے کائنات کا علم ہم حاصل کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں کائنات پر,
کہ دیکھو یہ کیسے ہوا، دیکھو جانور کیسے رہ رہے ہیں، دیکھو چاند کیسے نکلتا ہے، کہ دیکھو سورج کیسے نکلتا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے. یعنی انسان کائنات پر غور کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے. اب تو سائنس کا علم بھی اگر ہم حاصل کریں تو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اور انسان اگر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو بھی اس کا دل گواہی دیتا ہے. تو جس کے پاس نہ کائنات کا علم ہے نہ قرآن و حدیث کا علم ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کے مطالبات کرتا ہے، اس طرح کے معجزات کو کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو بہرحال مطلب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوے تسلی ہی ہے اس میں بھی کہ آپ جو ہے وہ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو اور آپ بے چین نہ ہو جائیں. پھر انما بے شک یستجیبو جواب دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت پر جمع کر دیتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے جسے چاہے اسے ہدایت پر ڈال دے. جیسے اللہ نے تو پوری کائنات کن سے بنائی ہے، فرشتوں کو اللہ نے بنایا تو ان کو ایسا بنایا کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اس لیے انسان کے اندر یہ اختیار رکھا ہے کہ چاہے وہ برا کام چوز کرے اپنے لیے یا اچھا چوز کرے، اور جو چیز اس کی خواہش ہوتی ہے اللہ اس کو کرنے دیتا ہے. ایک حد تک اللہ تعالیٰ انسان کے اختیار کے لحاظ سے اس کو چھوڑتا ہے برا یا اچھا کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ اللہ سب کو زبردستی مسلمان بنا دے. اور یہ بھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اشارہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے دلوں کو نہیں پھیر سکتے، آپ صرف میسیج پہنچا سکتے ہیں. اور ہم لوگ بھی دیکھیں جب بعض اوقات کسی کو سمجھاتے ہیں تو ایکچولی ہم واقعی میں بہت جلدی بددل ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں مانتا تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں صحیح بات کو نہیں مان رہے. لیکن اصل میں انسان صرف بتا سکتا ہے دین کے بارے میں، باقی دلوں کو کھولنا انسان کا کام نہیں ہے. اللہ ہی دلوں کو کھولتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے لوگوں کو. پھر انما بے شک یستجیبو جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، جواب دیا کرتے ہیں. الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں، تو جو سنتے ہیں صحیح معنوں میں جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. والموتا مگر مردے، موتا مردے، بے شک سنتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. والموتا اور مردے یبعثہم اٹھائے گا ان کو اللہ ثم پھر الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو سنتا ہے، یہاں پر سماعت کا مطلب غور و فکر بھی ہے، ٹھیک ہے، پورے دل سے سنتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ اس کان سے آیا اس کان سے. تو جو حق بات کو غور سے سنتا ہے، اپنے اس پر غور کرتا ہے تو وہ مان لے گا. لیکن مردے سے آپ باتیں کریں گے یا بہرے سے باتیں کریں گے تو وہ تو مردے تو بس اس وقت ہی جواب، یعنی اسی وقت حق کو مانیں گے جب وہ مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو پھر وہ دن تو ویسے بھی حساب کتاب کا ہوگا، تو اس وقت وہ مانیں گے. تو مطلب یہاں پر کافروں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کو کوئی بھی حق بات ان پر اثر نہیں کرتی، تو یہ گونگے بہرے ہیں. سورہ نمل میں فرمایا آیت 80 میں، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکیں گے اور نہ بہروں کو، کہ نہ بہروں کو آپ اپنی آواز سنا سکیں گے جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں. یعنی جب بہرا ہوتا ہے، ٹرن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کوئی اس سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں. آپ تو صرف ان کو سنائیں گے جو ہمارے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. تو مطلب یہ کہ دل جب مردہ ہے، جب دل ہی بند ہے، تو پھر جو ہے انسان جو ہے نہیں سنتا ہدایت کو. ہدایت سننے کے لیے انسان کے دل کو زندہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردے سے تشبیہ دی کہ یہ بالکل مردے ہیں.
ان کو کوئی ہدایت کی چیز اثر نہیں کرتی. دیکھیں انسان کے جو ہماری صلاحیت اللہ نے دی ہے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، دماغ سے استعمال کر کے غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری صلاحیتیں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جب انسان ایک حق کی بات سامنے آئے اور اس کو اثر ہی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو یوز ہی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اندھا ہی ہے، وہ بہرا ہی ہے اور وہ مردہ ہی ہے. کیونکہ پھر جب اس کے ضمیر ہی کام نہیں کر رہا تو پھر وہ زندہ نہیں ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہ، نزل، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، وہ سننے کے بجائے، حق کو سمجھنے کے بجائے بس یہ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی نشانی نہیں آئی اس کے اوپر، یعنی اگر یہ نبی ہے تو کیوں اس کو کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی جس سے فوراً ہمیں پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قادر ہے، علی، اوپر، ان، یہ کہ، ینزل، اتارے، آیتن، کوئی نشانی، ولیکن، لیکن، اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، علم ہی نہیں رکھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کو کی یہ مرضی ہوتی کہ ہاں بندوں کو یہاں پر ضرورت ہے، حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کے علم سے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے کوئی ایکسٹرا سائن اتارنے کی تو اللہ اتارتا. مگر اللہ کی آیات تو ہر جگہ موجود ہیں، نشانیاں تو موجود ہیں، مگر ان کو علم ہی نہیں ہے. تو اب اگلی میں اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وما من دابتن، نہیں ہے، وما نہیں ہے، من سے، دابتن، دابہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو زمین پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلے. تو تمام جانور جو ہوتے ہیں وہ حالانکہ ان کی جسامت بڑی بھی ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں ان کے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو دابہ اس سے تمام جانوروں پر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی جانور نہیں ہے فی الارض، زمین پر، ولا طائرن، طائر کہتے ہیں پرندے کو، یطیرو، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنی دو پروں سے، جناحی، یہ کیا ہے پھر، یہ جمع ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، کیا ہے، جناحی، یہ تثنیہ ہے. اور یہاں پر یہ الف جناحی، ٹھیک ہے، ہائی، تو یہ اس کی نشانی ہے، جناحی. اس کی واحد مجھے ابھی ڈھونڈنی پڑے گی، میرے خیال سے اس کی واحد کیا ہے، جناحتن ہے یا جناحتن ہے. بہرحال میں اس کے آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ. جناح، ہاں اس جناح ہو سکتی ہے لیکن میں انشاءاللہ شیور کر لوں گی. تا آخر میں، تا گول تا ہے آخر میں اس کی، آئی تھنک اس کے واحد میں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ، مگر، اممن، لیکن یہ سب کیا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب کیا ہے، کچھ اور نہیں ہے. یہ اممن، یہ جماعتیں ہیں، یہ گروہ ہے، امتیں ہیں، امثالکم، تمہاری طرح. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی امت بنائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی امت بنائی، اسی طرح پرندوں کی بنائی، جنوں کی بنائی، فرشتوں کی بنائی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ زمین پر جو جانور چلتے ہیں، جو پرندے اڑتے ہیں آسمان میں، یہ بھی تو ان کو تم دیکھو، تم کو نشانیاں چاہیے تو ان کو دیکھو، یہ کس طرح سے اپنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں اگر واقعی میں ہم حیران ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. جیسے شہد کی مکھی کی اللہ نے مثال دی، آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کتنے منظم طریقے سے ایک کمیونٹی بنا کے یہ لوگ رہتے ہیں اور تمام ورکرز الگ ہوتے ہیں، مختلف مکھیوں ان میں سے مختلف کام ہوتے ہیں، ان کے اسائنڈ ہوتے ہیں، اور وہ کیا لگی ہوئی ہیں انسانوں کے لیے فائدہ کرنے کے لیے، کہ انسانوں کے لیے شہد بناتی ہیں یہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی اور وہ اس صلاحیت سے کام کر کے جس مقصد سے ان کو پیدا کیا وہ مقصد پورا کرتی ہیں.
اسی طرح تمام جانور جو ہے وہ ان کو سینس دیا اللہ نے کہ وہ کس طرح سے اپنے رزق کو ڈھونڈے، کس طرح سے وہ اپنی حفاظت کرے، کس طرح وہ اپنا گھر بنائے، کس طرح وہ اپنے بچوں کو پال کے بڑا کرے. تو وہ اللہ نے ہر مخلوق کو، ہر امت کو، ہر مخلوق کو اس کے ایک مقصد کے لحاظ سے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ہر مخلوق، انسان کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کر کے جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ مقصد پر لگے ہوئے ہیں. مگر انسان جو ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، آنکھیں دی، سماعت دی، جن کے ذریعے وہ اللہ حق کو سنتا ہے. آنکھوں کے ذریعے وہ کائنات کی نشانیاں دیکھتا ہے، اللہ کی آیات کو دیکھتا ہے، اور غور و فکر کی اللہ نے اسے صلاحیت دی جس سے وہ سمجھتا ہے. مگر ایک انسان ہے جو کہ ان صلاحیتوں کو بھی پوری طرح سے استعمال نہیں کرتا. جس طرح تمام جانور کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو، اسی طرح انسان کو بھی صلاحیتیں دی. انسان نے اپنی یہ غور و فکر کی صلاحیت کو جہاں پر حق کا معاملہ آتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیتا ہے، اس کو اپنے کام میں نہیں لاتا. حالانکہ اللہ نے تو اسے آنکھیں دی تاکہ وہ آنکھوں سے دیکھے، اپنے نظارے دیکھے، سمجھے، غور کرے کہ دیکھو کائنات کا یہ سارا کارخانہ بیکار بنا ہوا ہے کیا؟ کسی نے بنایا ہوگا، خود سے تو نہیں بن سکتا. تو پھر وہ خالق نے کیوں بنایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ وہ ان چیزوں پر غور کرنے کے بجائے ایک جانور کی طرح بس اپنا کھانا پیتا، اپنی خواہش کو پوری کرنا اور بس زندگی ختم کر دینے میں لگا ہوا ہے. تو وہ اگر یہ کم از کم آپ ان جانوروں کو ہی دیکھے تو ان کو کچھ عقل آئے گی، کچھ سمجھیں گے. یہ ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب، کتاب میں، من شیء، کوئی چیز کی، ثم پھر، الی طرف، ربہم، اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی اس میں کہا کہ یہ تو آیتیں مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں. تو دیکھو پہلے تو کائنات کی نشانیوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. پھر کتاب باقی رہا تو الکتاب میں تم دیکھ لو، ٹھیک ہے. الکتاب کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک لوح محفوظ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کچھ جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے الکتاب کا دوسرا معنی قرآن ہے. تو ایک حدیث ابو ہریرہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم خشک ہو چکا ہے اس میں جو تم کرنے والے ہو، اس پر جو تم کرنے والے ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور یہ مطلب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. اور دوسرا معنی یہاں پر قرآن کا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے دلائل تم کو دے دیا. اب تم کون سے معجزے اور چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نحل میں فرمایا 89 آیت میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حالت میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اس میں. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ پیغمبر جس چیز کا حکم دے اسے بجا لاؤ اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. یعنی کہ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی کہ بٹوین قرآن اور حدیث کے تم کو جتنا کچھ علم اور تم کو نشانیاں چاہیے تھی وہ سب اللہ نے دے دی اس میں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی اس میں دلیل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ کتاب میں ہر چیز ہے. اور یہاں پر دوسری جیسے میں نے حشر کی آیت پڑھی کہ جو رسول دے آپ کو وہ لے لو. اور جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتا ہے ان پر. تو گویا قرآن اور حدیث کے ذریعے تم کو سارے دلائل دے دیے گئے ہیں. اور اگر کچھ تم کو ہے تو تم کائنات کے دلائل پر بھی غور کر لو، پھر تم اور کون سی نشانی مانگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر والذین، اور پھر تم اگر نہیں
تم کو نشانیاں، اس کے بعد بھی نشانیاں چاہے تو پھر تم جب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے جب قیامت کے دن، تو تم اس دن تو تم دیکھ ہی لوگے حق کو، ٹھیک ہے. والذین، اور لوگ، کذبوا، جٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، سمن، بہرے ہیں، بکمن، اندھے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں ہے. من یشاء اللہ، جس کو چاہے، ہاں گونگے ہیں، بکمن گونگے ہیں. من یشاء اللہ، اگر جس کو چاہے اللہ، یضللہ، اس کو بھٹکا دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے اس کو، علی، اوپر، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کافروں کو سمن بکمن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ چونکہ ان کو کان دیا اللہ نے مگر ان کو حق کی بات سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو سننے کی صلاحیت دی وہ اس کو کام میں نہیں لاتے، تو گویا وہ بہرے ہیں. کیونکہ دیکھیں جانور کی بولی میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، انسانوں کی بولی میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم آیات کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ان سننے کا اثر ہونا چاہیے، ہمیں اس سننے پر ہمیں کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن جب ان کو اللہ کی آیات پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تو گویا وہ اپنی سماعت کو یوز کر ہی نہیں رہے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں. اندھیروں سے یہاں پر مطلب ہے کہ کفر کا اندھیرا، ان کے گمراہی کا اندھیرا، باطل، یعنی کہ جو باطل چیزوں پر یہ جمے ہوئے ہیں، کفر و شرک کا اندھیرا بھی ہے یہاں پر، اور ان کے جو حق سے لا علمی جہالت کا اندھیرا ہے، جو بھی سمجھ لیں ان کی گمراہی کا اندھیرا ہے. تو یہ چونکہ اپنی صلاحیتوں کو تو یوز نہیں کرے تو پھر یہ اندھیرے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو گمراہ کرے اور اللہ چاہے جس کو سیدھے راستے پر کر دے. تو یہاں پر اللہ نے اپنی طرف اس کی کیوں کی ہے کہ اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے. اللہ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے بندوں کو، لیکن جب بندے اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، حق کو نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو کرنے دیتا ہے جو وہ کر رہا ہے، ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیتا ہے. کیونکہ اللہ کا اذن نہ ہو تو انسان گناہ بھی نہیں کر سکتا نا، کیونکہ انسان تو بالکل وہی کر سکتا ہے، کائنات کی کوئی چیز ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر. تو پھر اللہ اجازت دیتا ہے ان کو گناہ کرنے کی، غلط کام کرنے کی. تو گویا مطلب اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی اس کی. اور اس کا مقصد، ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ تو اپنا جاب صحیح کر رہے ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہے، مگر اللہ نے فیصلہ کر لیا اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اندھے بہرے ہیں، وہ اپنے جب اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی اس کو نہیں استعمال کرتے، تو پھر اللہ نے ان کو جو یہ چاہتے ہیں اس میں بھٹکنے دے رہے اللہ تعالیٰ. لیکن جو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ مجھے کان کھول کے سنتا ہے، وہ غور کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ قبول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جو اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو اچھا کرنے کی ہدایت مل جاتی ہے، اور جو برا کرنا چاہتا ہے اس کو برا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ میں نے پچھلی اس کا جو تھا نا ایک حدیث مس کر دی، میں نے آپ کو بتانے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نہیں، دیکھو تم ساری تم نشانیاں مانگ رہے ہو تو تم نشانیاں تو موجود ہے، کائنات میں بھی موجود ہے اور کتاب میں بھی، لیکن تم نہیں مانتے ہو. تو پھر قیامت کے دن ہی تمہیں سامنے سب نظر آئے گا، جب نشانیاں نظر آئے گی تمہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہے اور اپنا حساب دینا ہے. ایک ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور بے ضرور حقداروں کے حقوق ادا کر دیے جائیں گے
حتیٰ کہ بے سینگ کی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا۔ تو دیکھیں جانور ویسے تو مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جانور جو ہے وہ ہدایت کا راستہ چوز کرنا، گمراہی کو چوز کرنا، ایسا کچھ ان کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مقصد ہے ہمیں بتانے کا کہ ظلم دنیا میں جو کرے گا، چاہے جانور نے بھی کسی کو ظلم کیا ہوگا، ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کے بکری کو اپنے سینگ سے مارا ہوگا، تو پھر اس کو بھی اٹھایا جائے گا اور اس سے بدلہ دلایا جائے گا اور پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ جانوروں کو حساب کتاب کے بعد جانور سارے پھر مٹی بن جائیں گے۔ اسی وقت جو کافر ہے وہ کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں بھی مٹی بن جاتا، کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ جانوروں کا حساب ختم ہوا اور جانور تو مٹی ہو گئے، مگر میرے حساب کے بعد تو مجھے تو جہنم میں جانا ہے، تو یہ وش کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی بن جاؤں۔ بہرحال یہ ٹکڑا میں مس کر گئی تھی۔ پھر جیسا کہ ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو گونگا بہرا کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف ایک طرح سے ان کی گمراہی کی نسبت کی کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے، تو یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ایک ارادہ ہے کونیہ اور ایک ارادہ ہے شرعیہ۔ اللہ کا ارادہ کونیہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو ایک اصول پر بنایا ہے، تو جو اچھا کرنا چاہے گا وہ اچھا کر سکے گا اور جو برا کرنا چاہے گا وہ برا کر سکے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ اجازت دی ہے کرنے کی، اس وجہ سے اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی ہے کہ ان کی گمراہی پر آپ اتنے پریشان نہ ہو جائے، آپ اپنا مشن آپ کا پورا کریں، اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا تو ان کے دل کھول دے گا۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ارائیتکم، کیا دیکھا تم نے، اور ارائیتا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے غور و فکر کے لیے بھی آتا ہے کہ تم نے کیا سوچا، دیکھو تو صحیح۔ ہم جب بعض اوقات کہتے ہیں دیکھا تم نے کیا ہوا، تو یا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غور کیا تم نے اس بات پر، تو تم ارائیتکم، تم بھلا دیکھو اپنے آپ کو، یعنی یہاں پر کم ضمیر جو ہے وہ جمع کیے، یعنی کہ انکار کرنے والوں سے کو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، ان اگر اتاکم آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او آتتکم یا آئے تمہارے پاس الساعۃ، قیامت آ جائے، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تدعون، کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے چونکہ اللہ نے سب کو فطرت پر پیدا کیا اور اللہ نے سب کے دلوں میں اللہ کی توحید ڈالی ہوئی ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ یہ قریش بھی اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب بہت کوئی آفت آتی تھی ان کے اوپر تو وہ پھر اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ان کے اوپر ایک قحط سالی ہوئی، قحط آ گیا بہت برا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گئے تھے کہ آپ دعا کریں کہ یہ قحط ہم سے چھٹ جائے۔ اسی طرح جو ہے حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو تھے وہ بہت مخالف تھے اسلام کے، اسلام سے ہمیشہ بہت تکلیف، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، تو اسلام کے بہت دشمنی تھی ان کے دل میں، بہت سی جنگیں کی، اور جب مکہ فتح ہوا اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، سوائے چند لوگوں کے جن کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا، ان میں اکرمہ بھی ایک تھے کہ وہ ان کی موت کا حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کرنا ہے، تو وہ بھاگے تھے وہاں سے مکہ سے، اور بھاگ کے حبشہ جانے والی ایک کشتی پر سوار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب راستے میں کشتی میں طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے کے چانسز ہو گئے، تو سارے لوگ اپنے اپنے جو بھی بت تھے یا اپنے معبود تھے ان کو پکارنے لگے، تو کشتی کا جو ملاح تھا، جو کیپٹن تھا، اس نے کہا نہیں، ابھی تم کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچائے گا، اب تم لوگ سب صرف اللہ سے دعا مانگو۔ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ اصل جو ہے اللہ ہی ہے، تو وہ
باقیوں کو تو وہ بس اپنی سفارش کے لیے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. تو بہرحال جب اکرمہ سب نے دعا کی اللہ سے تو اکرمہ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, پھر میں نے اتنی مخالفت کر کے میں کیوں بھاگ رہا ہوں, جبکہ کشتی میں بھی مجھے اسی اللہ سے دعا مانگنی پڑی. تو پھر وہ واپس آئے اور ایمان لے آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیں میں کیا کروں, کیسے میں اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤں, یعنی میں نے اسلام کی اتنی مخالفت کی ہے. تو ویسے تو اسلام میں آنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب تم نیکیوں میں تم جہاد کا ان کو حکم دیا کہ تم جہاد کے ذریعے اسلام کی قوت بڑھاؤ. تو انہوں نے پھر بہت زیادہ بعد کی زندگی بس اپنے جہاد میں اور اللہ کی عبادت میں اور اسلام کو تقویت دینے میں گزاری تھی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں, چونکہ اللہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کو وہ مانتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی فرما رہے کہ تم اگر واقعی میں سچے ہو تو بتاؤ, غور کرو کہ جب تم سخت مصیبت میں پڑ جاتے ہو, تم کو لگتا ہے کہ اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, تو تم کس کو پکارتے ہو, تم اللہ کو پکارتے ہو. تو گویا کہ یہاں پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے نوے کہ جب تم جانتے ہو, ظاہری بات ہے جو تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو, تو تم کیوں عام زندگی میں کیوں تم اتنا مخالفت کرتے ہو, حق بات کو کیوں نہیں مان رہے ہو. بل اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں, بلکہ یاہو اسی کو یعنی اللہ ہی کو تدعون تم پکارتے ہو, فیکشفو پھر وہ کھول دیتا ہے, ماں جو تدعونا جو تم پکارتے ہو, الیہ اس کی طرف, ان اگر شاء چاہے وہ چاہے, وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو, ماں جو تشرکون جن کو تم عام حالات میں جب تمہارے اچھے حالات میں تم جن کو اپنا شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کا, تم ان کو تو اس وقت بھول جاتے ہو اور اللہ ہی سے دعا مانگتے ہو, اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور وہ اس سے دنیا میں اس نے مہلت دی ہے. تو اگر کافر بھی اخلاص سے دعا مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. تو پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان تو اللہ کی توحید جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو وہ جب صحیح معنوں میں دیکھیں انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب صحیح معنوں میں اس کو آزمایا جاتا ہے, سخت مشکل میں آتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو دھوکہ چھوڑ کر فطرت پہ آ جاتا ہے, پھر توحید پر آ جاتا ہے. اور یہ جیسے ہمیں ثبوت بھی ہے ہمارے پاس, وعدہ الست جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا اب انشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو توحید کا ان کے دلوں میں ڈال دیے. اللہ نے کسی کو گمراہ کر کے پیدا نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب گمراہ انسان اپنی چوائس سے بنتا ہے, یا تو ماں باپ یا ماحول سے بنتا ہے, یا اپنے خود اس کے اندر ہی جیسے خواہش پسندی اتنی ہوتی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف چلا جاتا ہے. تو بہرحال مسلمان بھی دیکھیں آج بہت سے مسلمان جو ہیں وہ یا علی پکارتے ہیں مشکل میں, یا شیخ عبد القادر یا غوث پاک بلاتے ہیں. غوث پاک کا غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے غوث جو فریاد کو جواب دے, کسی کی فریاد رسانی کرے, اعظم سب سے بڑا. تو دیکھیں اس لفظ میں ہی, اس ٹائٹل میں ہی شرک ہے. غوث اعظم سب سے بڑا فریاد سننے والا. اب دیکھیں کہ سب سے بڑا فریاد سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, تو یہ غوث اعظم یا غوث پاک کر کے بلاتے ہیں لوگ, یا علی کرتے ہیں, یا فاطمہ, یا رسول, یا حسین, اس طرح سے اپنی کسی مسئلے میں بلانا, یہ جو نعرے لگانا اس قسم کے, یہ شرک ہے. اور مسلمان تو انفارچونیٹلی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یعنی کافر کو تو پتہ اتنا چلتا ہے کہ جو بت ہیں وہ ان کو اب چھوڑو, اب صرف اللہ کو پکارو. لیکن یہ تو جب گمراہی میں آتے ہیں مسلمان تو پھر وہ انہی سہاروں کو بلاتے ہیں, کیونکہ وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ رکھے مسلمانوں کو. بہرحال
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے الا طرف امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو بأسا کیا ہوتی ہے؟ بأسا جو ہوتا ہے وہ ذہنی پریشانی، دکھ، مالی پریشانی یعنی مال کی تنگی، ٹھیک ہے. اور ضرع کیا ہوتا ہے؟ ضرر کی جمع ہے، اور ضرر کیا ہوتا ہے؟ جسمانی تکلیف، بیماریاں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی قوموں میں رسول آئے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے، جب انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر ان پر تکلیفیں ڈال دی، مشکلیں ڈال دی، ان کو مسائل میں گرفتار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، سوچتا ہے شاید میں نے غلطی کی، تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے. ہاں جنگ بھی باسا ہوتی ہے، کیونکہ جنگ میں دیکھیں انسان کو بہت ٹارچر ہوتا ہے. جنگ جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی باس کہتے ہیں. لعلہم شاید کہ وہ، اللہ تعالیٰ مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان پر یہ قوموں پر تکلیفیں آتی ہیں، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی اجتماعی طور پر بہت بڑی مصیبت آ گئی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر اس کی وجہ بتا رہے ہیں تاکہ وہ یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کرے. لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں یہ آزمائشیں، تاکہ انسان عاجز ہو کے اللہ کی طرف پلٹے. لیکن دیکھیں انفارچونیٹلی ہم کتنے ہی ایسے چیزیں دیکھتے ہیں، کتنی تباہیاں آتی ہیں، کتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کو کہ بھئی موسم کی وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کہ یہ کیا اوزون میں پرابلم ہو گیا ہے، کیا یہ یعنی کہ لوگ جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی لوگ وجوہات تو بنا لیتے ہیں، کبھی یہ نہیں غور کرتے کہ ہماری اجتماعی کیا خرابیاں ہمارے اندر ایسی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا. اور انڈیویجولی بھی دیکھیں، خاندانوں پر، لوگوں پر جب بیماریاں آتی ہے تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں مشکل اور بیماری ویسے آزمائش کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. ایک نیک انسان ہوتا ہے، کچھ غلط نہیں کر رہا، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس پر بھی مشکل آتی ہے، تو وہ بھی اس میں بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور پاک کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور بعض گنہگار ہوتے ہیں، اس پر بھی مشکل آتی ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑے، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، اس کے اندر عاجزی آ جائے، اس کا تکبر ختم ہو. جب تک تکبر ہوتا ہے تو انسان دین کی طرف نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو لیکن کیا ہوا، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ رسول آئے، ان کی قوموں نے ان کو انکار کیا، تو ہم نے ان کو تکلیفوں میں ڈال دیا، نقصانات میں ڈالا، تاکہ مقصد کیا تھا کہ یہ ان کے اندر عاجزی آئے اور وہ حق کو مان لے. لیکن کیا ہوا، فلو پھر جب، لا پھر کیوں نہیں، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، تضرعوا تو انہوں نے عاجزی کی، ولیکن لیکن قست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزینا اور خوبصورت بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ماں جو کانو تھے یعملون وہ عمل کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیں جب انسان پر مشکل آتی ہے تو اس وقت انسان اگر اس کا دل سخت نہیں ہو چکا ہوتا گناہ کرتے کرتے، تو وہ عاجزی کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے، اور دل کب سخت ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے دل سخت ہوتے جاتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، قست قلوبہم. تو اب جب اتنا دل سخت ہو گیا، اتنے گناہ کر لیے کہ اب وہ یہ ساری مشکلات بھی آئی تو بھی ان کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے. کیونکہ جب تک ہمارا دل گناہوں سے پاک ہے، آپ کو پتہ ہے گناہ کرتے ہیں تو دلوں پر
کالا دھبا لگتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرو وہ دھبا رہتا ہے، اور جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے اور توبہ نہیں ہوتی تو سارا دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان کو کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی چیز سے وہ نصیحت نہیں پکڑتا، اور پھر شیطان جتنا ہم گناہ کرتے اتنا شیطان ہمارے اوپر حاوی آنے لگتا ہے، وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو ہی، ہمارے غلط رویے کو ہی ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ یہ دو چیزیں، ایک دل سخت ہو جاتا ہے، ایک شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو پلٹنے نہیں دیتا اللہ کی طرف، اس کے گناہوں کو ہی اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے جو نقصان آیا، اللہ کی طرف سے سزا آئی، عذاب آئی، تب بھی یہ عاجزی انہوں نے نہیں کی، تو پھر کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بتائی، دیکھیں کہ شیطان نے ان کے یہ برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے، کس وجہ سے؟ ما کانوا یعملون، جو ان کے گناہ تھے جس کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، جب بھی غلط کام ہو بہتر ہے کہ ہم توبہ کریں اور اعتراف کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پر اڑتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان ہم پر پھر حاوی آنے لگتا ہے۔ فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ماں جو ذکروا، جن کو جو نصیحت کی گئی تھی، بھی اس کی، یعنی کہ جو ان کو انبیاء نے نصیحتیں کی تھی، انبیاء نے ان کو سمجھایا تھا، اللہ کی طرف پلٹنے کو کہا تھا، جب انہیں نقصان ہونے پر بھی وہ اثر نہیں ہوا، ان کے مصیبتوں پر بھی نہیں ہوا، تو پھر اللہ نے مزید عذاب کس طرح دیا ان کو؟ فتحنا، کھول دیا ہم نے ان پر، علیہم، ان پر، ابوابا، دروازے، کل، ہر شعین، ہر چیز کے۔ اب اللہ نے ان کو ایک اور طرح سے ان کو آزمایا، کیا کیا؟ کہ اب ان کو فراوانی کر دی، تمام نعمتیں، ان کے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، مال بڑھا دیا ان کے لیے دنیا کی آشائش کی چیزیں بڑھا دی، بہت کچھ دنیا کی چیزیں ان کو دے دی۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ پر ہوتا ہے، غلط کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ملتا رہتا ہے، مزید دولت ملتی ہے، مزید اس کو قوت ملتی ہے، مزید اس کا شہرت ملتی ہے، تو یہ بھی ایک عذاب ہے۔ کیونکہ اس میں پھر انسان اتنا مست ہو جاتا ہے کہ وہ پھر گناہ پلٹنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں تکلیف میں تو انسان سوچتا ہے تھوڑا بہت کہ شاید میں غلط ہوں، مجھے پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف، لیکن جب وہ بالکل اس کو ہر طرح کی آسائش ملی ہوئی ہوتی ہے، خوشی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر انسان بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ حتیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ اذا، جب، فرحو، وہ خوش ہو گئے، بما، ساتھ اس کے، اوتو، جو دیے گئے۔ اب وہ اتنے مست ہو گئے کہ ان کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا ہمارا انجام، کہاں ہم جا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں طرح سے آزماتا ہے، تو نعمتوں کی فراوانی بھی ایک آزمائش ہے، اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں سب آزمائش ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہر آزمائش کے لیے، ہر نعمت کے لیے صحیح استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں فائدہ ہے، یعنی کہ جب نعمت ملے تو اس سے ہم اللہ کو خوش کرنے کے کام کریں، ہم تکبر نہ کریں، ہم عاجزی سے کام لیں، اور ہم ان میں اسراف نہ کریں، اور دوسروں کا حق دے، اس میں سے اللہ کے بندوں کا حصہ نکالے، تو پھر یہ انعام ہے، یہ ہمارے لیے پھر اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اللہ نے اگر مال دیا، دولت دی، قوت دی، علم دیا، پاور دیا، کہ لوگوں میں عزت دی، شہرت دی، اور ہم ان سب کو پا کر غلط راہوں پہ چلے گئے، تو پھر یہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے، بغتتاً، اچانک، فَإِذَا هُمْ، پھر جب وہ مبلسون، وہ بالکل مایوس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا کچھ ان کو دیا کہ یہ بالکل مست جب ہو گئے، تو اچانک سے اللہ کا عذاب آ گیا، اور یہ بالکل اب تو کوئی مکمل مایوسی ہو گئی۔ اب عذاب کے بعد ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ اب وہ اس سے نکلے۔ تو
اتیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاٹ دی گئی دابر جڑ القوم اس قوم کی الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. تو جب یہ قوم نے ظلم کیا اللہ نے، اور ظلم یہاں پر کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے اور اللہ کی تمام نافرمانی ہے، یہ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ ہی کاٹ دیا. اب ان کی مہلت دنیا سے ختم ہو گئی، اب ان کو آخرت کا عذاب ہی ملنا ہے. والحمدللہ، اور اللہ کی تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. اور یہاں پر مطلب ہمیں یہاں یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو تباہ کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک بندوں پر ایک احسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہم یہاں پر کہ اللہ نے انسانوں کو، جانوروں کو، اس زمین کو خراب لوگوں سے پاک کر دیا. قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ان اگر اخذ اللہ پکڑ لے اللہ یا لے جائے اللہ سمعکم تمہاری سماعت، وابصارکم اور تمہاری بصارت، وختما اور مہر لگا دے علی اوپر قلوبکم تمہارے دلوں پر. من کون ہے، الہن کوئی الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم کے ساتھ با آتا ہے تو کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب با بعد میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لانا. ٹھیک ہے، کون لائے گا تمہارے پاس اس کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غور کرو ذرا سا کہ اللہ نے یہ جو تمہیں سماعت دی ہے، بصیرت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں جو دل دیا ہے جس کے ذریعے تم سمجھتے ہو، اور قرآن میں دل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے، انسان کی سوچ، انسان جس کے ذریعے سمجھتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ابھی تو تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، ابھی مہلت ہے، جب تک صلاحیتیں ہیں جب تک مہلت ہے. جب یہ صلاحیتیں چھین جائے گی اور تم کو پھر جیسے پچھلی آیت میں بتا دیا گیا کہ تم کو پھر کوئی چیز سے تم کو حق کی طرف پلٹنے کی کوئی راہ نہیں رہے گی، تم کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ پھر اب تم پر شیطان پوری طرح چھا گیا، تمہاری اپنی صلاحیتیں ختم ہو گئی. تو پھر تمہاری کون مدد کرے گا؟ اگر اللہ تم سے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو اثر ہوتا ہے. دیکھیں ایک انسان کا جو دل ہوتا ہے جو کہ متاثر ہوتا ہے، ہم جب اچھی بات کو ہمیں بتاتا ہے، کوئی برے انجام کی بات بتاتا ہے، کوئی قرآن اور حدیث سے ایسی بات بتاتا ہے جو کہ ہمیں اثر ہوتا ہے جس سے، تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو کوئی آپ اچھی سے اچھی بات بتا دیں، قرآن کی آیت سنا دیں، حدیث سنا کے سمجھائیں، مگر ان پر اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ الٹا اور اکڑتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ اس کی توفیق لے چکا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، پورے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم ان کا عطا کر دے، اور یہ صلاحیتیں ان کی اجاگر کر دے، سننے کی، سمجھنے کی. اس لیے کہ ان کا مقصد صرف دنیا کی چیزیں دیکھنا نہیں ہے، عورتوں میں تو جانور بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص صلاحیتیں دی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں لے لے تو پھر کون دے گا ان کو؟ انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرف ہم بیان کرتے ہیں پھیر پھیر کر. صرفہ مطلب ہوتا ہے پھیرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا مختلف طریقے سے سمجھا رہے ہیں. ایک دلیل دیتے ہیں، پھر دوسری دلیل دیتے ہیں، پھر تیسری دلیل دیتے ہیں، کتنا پھیر پھیر کے تم کو سمجھاتے ہیں الآیات، اپنی آیات میں. ثم پھر ہم وہ یصدفون وہ اعراض برتتے ہیں، یعنی ان پر کوئی بات ہی اثر نہیں کر رہی، وہ کتنا ہی گھوم گھوم کر ان کو بات بتائی جائے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. قل کہہ دیجئے ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، ان اگر اتاکم آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا اعلانیہ، حل کیا، یہلکو ہلاک کی جائے گی، اللہ مگر القوم الظالمین
تو اللہ ظالمون، اللہ تعالیٰ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر سوائے ظالموں کے کوئی اور ہلاک ہوگا، یعنی کہ ظالم ہی ہلاک ہوں گے. اور عذاب کیسے آئے گا؟ اچانک بھی آ سکتا ہے جب تم سوئے ہوئے نیند میں پڑے ہو، غافل ہو، یا تمہارے دیکھتے ہوئے بادل چھائے، یا کوئی ایسا عذاب آئے کہ تمہیں نظر بھی آ رہا ہو لیکن تم کچھ نہ کر سکو اور ظالم قوم ہی تباہ ہو. وما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے، المرسلین، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے. تو یہاں رسولوں کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو، کہ وہ ڈرائیں برے انجام سے جو نہ مانے اس کو، اور جو مان لے اللہ کا پیغام اس کو خوشخبری دے. فمن، تو جو کوئی آمنا، ایمان لے آئے، واصلحا، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا، تو نہیں خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو ڈرائیں برے انجام سے. لیکن جو لوگ مان لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی خوف نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ان کو اللہ کے سوا کسی ذات کا ڈر نہیں ہوگا، اور نہ وہ ان کو یحزن، نہ وہ غمگین ہوگے، یعنی ان کو حسرت نہیں ہوگی کہ کیا کر دیا ہم نے، اپنی زندگی ضائع کر دی اور ہمیں اب تو عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا. یہ غم مومنوں کو نہیں ہوگا کیونکہ ان کا انجام اچھا ہوگا. والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یمسہم، چھوئے گا ان کو، العذاب، عذاب، بما، بوجہ اس کے، کانو، تھے وہ، یفسقون، جو انہوں نے جو نافرمانیاں کی، جو کفر کیا، جو شرک کیا. فاسق جو ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سب آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب چھوئے گا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے. قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اقولو، میں کہتا، لکم، تم سے، عندی، اپنے پاس سے، میرے پاس، عندی، میرے پاس، ٹھیک ہے، عندی، میرے پاس، یا جو ہے میرے کے معنی میں. خزائن جمع ہے خزانتن کی، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے اللہ کے. ولا، اور نہ، عالم، نہ میں جانتا ہوں، الغیب، نہ غیب کو بھی نہیں جانتا. ولا، اور نہ، اقول، نہ میں کہتا ہوں، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی میں نے نہ تو کوئی ایسا دعویٰ کیا کہ میرے پاس دنیا کے خزانے ہیں، یا میں نے ایسا کیا کہ مجھے ساری غیب کا علم ہے، اور نہ میں فرشتہ ہوں. اور اس آیت میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی رسولوں کو بھی اللہ نے جتنا علم دیا اتنا علم ان کے پاس تھا، اور جو کاہن اور جو جادوگر اور جو فورچون ٹیلر کو بلیو کرتے ہیں وہ غلط بلیو کرتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہ انسان ہی ہے، فرشتے نہیں ہوتے ہیں، رسول بھی انسان ہے. تو تم مجھ سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، ایسے تم مجھ سے مطالبے کرتے ہو، تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، نہ میرے پاس ایسے خزانے ہیں. تو میں جو ہوں ایک انسان ہوں تمہاری طرح. دیکھیے سورہ نمل میں بھی یہ ٹاپک ہے، آیت 65 میں، اور سورہ لقمان میں 34 میں. اور میں فرشتہ نہیں ہوں، یہ بھی سورہ اعراف 188 میں اور سورہ ہود میں. یہ سارے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اور جیسے کہ سورہ کہف کی 110 آیت میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، مگر میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں تم لوگوں کو صرف ایک الہ کی طرف
وہی ایک ہی الہ ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ صرف ایک ہی الہ ہے. اس الہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. سوری میں نے لکھا تو ہے مگر کچھ مسٹیک کی ہے ترجمے میں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، مگر میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. اس الہ سے ملاقات کی تو جو اس الہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ میں تو انسان ہوں. ٹھیک ہے، ہاں البتہ فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن اگر ان کے بعد اللہ آتا ہے کلام میں تو نہیں مطلب ہوتا ہے. نہیں میں پیروی کرتا اللہ مگر ما جو یوحا جو وحی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف. یعنی میں جو کچھ بھی کہتا ہوں جو کرتا ہوں وہ کیا ہے، وہ وحی ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین کے احکامات جو بھی آپ نے دیے چاہے قرآن کے ذریعے یا وحی حدیث کے ذریعے، وہ سب اللہ کی طرف سے وحی تھا. ٹھیک ہے، اور یہ دوسری جگہ بھی قرآن میں اس کی دلائل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں باتیں کرتے تھے. قل کہہ دیجئے حل یستوی کیا برابر ہے الاعمی اندھا والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے. یعنی کہ جو گمراہ ہے، جو کافر ہے وہ، اور جو اللہ کی ہدایت پر ہے، جس کو ہدایت کا نور ملا ہوا ہے، وہ برابر نہیں ہوتے. افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. یعنی کہ انجام کے لحاظ سے یہ برابر نہیں ہوگا. جو دنیا میں گمراہی کے اندھیروں میں رہے گا، گمراہی کو چوز کرے گا، اور جو کفر و شرک کے اندھیروں میں رہے گا اور جو ایمان کی طرف آئے گا. یعنی کہ اندھا سے مطلب باطل پرست ہونا، کافر ہونا، جاہل ہونا، اور دیکھنے والے سے مطلب حق پرست ہونا، مسلمان ہونا اور عالم ہونا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہوتے، انجام کے لحاظ سے بھی نہیں ہوتے برابر، اور دنیا میں بھی ان کا معاملہ برابر نہیں ہوتا. افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو. وانذر اور آپ ڈرائیں. اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبردار کیجئے بھی ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ آپ ان کو، وحی کے ساتھ آپ ان کو خبردار کریں. الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، ان کہ یحشروا کہ وہ اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، الی طرف ربہم اپنے رب کی طرف. لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، ولی کوئی مددگار، ولا شفیع یا کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ یتقون. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کو متنبہ کریں جو سننا چاہ رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں یہ یقین ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو وہ پھر کیا کریں گے کہ وہ ڈریں گے، ان کے دل میں اور تقویٰ پیدا ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا یقین ضروری ہوتا ہے. جن کو آخرت کا یقین ہوگا دل میں، تو وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ اس قرآن اور حدیث سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے. ان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا. اور قرآن سے انسان کے متقین، ہمیں پہلے بھی بتایا گیا کہ قرآن سے فائدہ کس کو ہوگا، متقین کو ہوگا. سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ متقین جو ہے وہ فلاح پائیں گے. تو یہاں بھی بتایا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں جن کو آخرت کا یقین ہے، تو وہ ان کے اندر تقویٰ اختیار کریں گے. ولا اور نہ تردہ مطلب کسی کو دھتکار دینا، تم آپ کسی کو نہ دھتکارے، الذین ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، و عشی اور شام کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پیروکار مکہ میں جو بھی تھے زیادہ تر بالکل غریب انسان تھے، اور بڑے بڑے سردار سارے مخالف تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی عزت کیجیے گا، ان غریبوں کو کبھی نہ دھتکاریے گا. اور اس کی حدیث اس کے بارے میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرات نہ کر سکیں. ان لوگوں میں تھا، ابن مسعود تھے یعنی عبداللہ بن مسعود، حزیل کا ایک آدمی اور 2 اور جن کا میں نام نہیں لیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا، آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی. تو چونکہ سرداروں کا یہ کہنا تھا، قریش کے سرداروں کا، کہ ہم بڑے لوگ ہیں، آپ کو ہر وقت گھیرے ہوئے، یہ کمزور لوگ جو ہیں، غریب غربا ہیں، وہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے. آپ ان کو ہٹائیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں آ کے آپ کی بات سنیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بھی خیال آیا ہوگا کہ اچھا میں کچھ دیر کے لیے ان کو کہہ دوں کہ آپ ہٹ جائیں، تو لیکن اللہ نے منع فرما دیا، نہیں، کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ان کو عزت دیں گے اور ان کو رکھیں گے. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے رتبے اور شان اور مال سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ جو اللہ کی بات کو مانتا ہے. تو چونکہ یہ سچے مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ ان کو اٹھا کے الگ کیا جائے تاکہ وہ نہ ماننے والے سردار، بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ آ کے بیٹھیں آپ کے پاس. ما علیکا، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کوئی چیز، وما من حسابکا، اور نہیں ہے تیرے حساب میں سے، علیہم، ان پر، من شیئن، فتطردہم، تو پھر تم انہیں دور کرو گے، فتکونا، تو تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. تو گویا کہ یہ یعنی کہ دیکھیں نا، اگر یہ جو سردار ہیں وہ اگر ایمان لائیں یا نہ لائیں، یا یہ غریب لوگ اللہ کے مخلص بندے ہیں، تو یعنی کہ حساب تو ہر انسان کا اپنے اعمال کے مطابق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ سے ان کا حساب کا کوئی معاملہ ہے. تو آپ ان سرداروں کے کہنے پر ان غریب لوگوں کو جو کہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے ہیں، ان کو آپ نہ جھڑکیں یا ان کو اپنے سے دور نہ کریں، ورنہ پھر یہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں ہمیں رحمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ان غریب لوگوں سے کہا جائے کہ تم تھوڑا چلے جاؤ تاکہ یہ سردار بات کر لیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ جس کے دل میں تقویٰ ہے. تو اللہ نے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ آپ لوگ غور کیجیے گا ہمارے